ایک بستی مدین کے تعلق سے قرآن کریم کے اندر ایک واقعہ موجود ہے، ایک واقعہ موجود ہے۔ یہودیوں کی ایک بستی تھی جس کا نام مدین تھا، اور بحر کلثوم کے بغل میں کنارے میں وہ بستی کے لوگ بسا کرتے تھے۔ مدین کے بغل میں ایلا بستی کا نام تھا، مدین ہی کے بغل میں وہ بستی تھی، سمندر کے کنارے وہ بستی بسا کرتی تھی، اور رہنے والے لوگوں کا مشغلہ یہی تھا مچھلی مارنا۔ ادھر کے لوگوں کو بھی مچھلی بہت پسند ہے، آج بھی کھانے میں ہمیں مچھلی ہی ملا۔ لوگوں کا مشغلہ تھا مچھلی مارنا، پکڑنا، شکار کرنا اور اسی سے تجارت کرنا۔ بڑی محبت لوگ اس چیز سے کیا کرتے تھے۔ سمندر کے کنارے میں رہنے والے لوگوں کا زیادہ تر کام یہی ہوا کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے وہاں کے لوگوں کو یہ قانون مسلط کر دیا تھا کہ تم سنیچر کے دن تم مچھلی مت مارنا، مچھلی کا شکار مت کرنا، اتوار کے دن کر لینا، سوموار کے دن کر لینا، منگل بدھ جمعرات کے دن کر لینا، جمعہ کے دن کر لینا، لیکن سنیچر کے دن تم شکار مت کرنا۔ یہ اللہ کو آزمانا تھا کہ میری بات یہ قوم کے لوگ مانتے ہیں کہ نہیں مانتے۔ یہ زیادہ تجارت سے محبت کرتے ہیں، کاروبار سے محبت کرتے کہ مجھ سے محبت کرتے۔ اللہ نے یہ قانون اس قوم کے لیے نافذ کر دیا۔ جب لوگ مچھلی مارنے کے لیے اتوار کے دن جاتے تو اتوار کے دن مچھلی نہیں لگتی تھی، سوموار کے دن سمندر کی گہرائیوں میں مچھلیاں پہنچ جایا کرتی تھی، منگل کے دن بھی مچھلیاں سامنے نہیں آ رہی ہے، بدھ کے دن بھی مچھلی سامنے نہیں آ رہی ہے، جمعرات کے دن بھی نہیں، جمعہ کے دن بھی نہیں، سنیچر کے دن سامنے آ جایا کرتی تھی، سامنے، اور باقی دن مچھلی کا آتا پتہ ہی نہیں تھا، اور سنیچر کے دن پیروں کے پاس مڈلاتی رہتی تھی۔ ان لوگوں نے چال چلی، سمندر کے کنارے سے گڈھا کر دیا، دور تک نالی کیا، اور دور میں جانے کے بعد ایک بہت بڑا گڈھا کر دیا۔ اسی نالیوں سے مچھلیاں اس گڈھے میں پہنچ جایا کرتی تھی سنیچر کے دن، اور شام کے وقت یہ لوگ راستہ بند کر دیا کرتے تھے۔ اب مچھلی گڈھے سے نکل کر کے سمندر میں کیسے پہنچے، راستہ تو بند ہے، اور یہ لوگ اتوار کے دن شکار کر لیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے ہم اللہ کے قانون کی حفاظت کرتے ہیں، ہم سنیچر کے دن شکار نہیں کرتے، اتوار کے دن شکار کرتے ہیں۔ اس قوم کے بعض لوگوں نے اس کو غلط سمجھا، اس کو منع کیا کہ یہ اللہ کی نافرمانی، یہ کام مت کرو۔ اللہ نے جب سنیچر کے دن شکار کرنے سے منع کر دیا ہے تو تم سنیچر کے دن مچھلیوں کو سمندر میں جانے کیوں نہیں دیتے ہو؟ تم بیچ میں اس کا راستہ کیوں روک لیا کرتے ہو؟ یہ بھی تو غلط ہے، اس کو تو یہ بھی شکار ہی میں شامل ہے، اس وجہ سے یہ کرنا غلط ہے اور اللہ کے عذاب کو دعوت دینا ہے۔ قوم والے نے کہا زیادہ فتویٰ مت دو، ہم سنیچر کے دن تھوڑی شکار کرتے، اتوار کے دن کرتے، سنیچر کے دن تھوڑی کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین تو دلوں کی بات کو جاننے والا ہے۔ بہت سے لوگوں کو دیکھیے، بہت سے لوگوں کو دیکھیے گا کہ اللہ کے قانون کے ساتھ کس طریقے سے کھلواڑ کیا کرتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کو آپ دیکھیے، جمعہ کے دن بھی جس دن آذان ہو جانے کے بعد تجارت کرنے کا اسلام میں اجازت نہیں ہے کہ تجارت کیا جائے، جمعے کے آذان ہو جانے کے بعد مسجد کی طرف نکل جاؤ، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ قرآن کہتا ہے جب جمعے کی اذان ہو جائے تو تم مسجد کی طرف نکل جاؤ، اللہ کی ذکر کی طرف نکل جاؤ، تجارت کو چھوڑ دو، کاروبار کو چھوڑ دو۔ کتنے لوگ ہیں جو کاروبار کو چھوڑتے ہیں بتائیے؟ بہت سے لوگ آپ کو ملیں گے اذان ہو جانے کے بعد بھی دکان کھلا ہوا ہے، بہت سے لوگوں کو دیکھیے گا کام کر رہا ہے، اور خطبہ جب ختم ہونے والا رہتا ہے لاسٹ میں بندہ پہنچتا ہے،
لاسٹ میں جلدی جلدی پہنچے گا. بتائیے وہ نماز پڑھنے کے لیے تھوڑی جا رہا ہے, وہ صرف حاضری دینے کے لیے جا رہا ہے کہ گاؤں کے لوگ سمجھیں ہم نے بھی جمعہ پڑھا ہے. بس ان لوگوں نے بھی وہی کیا. سنیچر کے دن راستہ بند کر دیتا تھا اور اتوار کے دن شکار کر لیا کرتا تھا. اللہ کے قانون کے ساتھ کھلواڑ کیا. اللہ رب العالمین کو غصہ آیا اور اللہ نے اس کام کرنے والے کو اللہ رب العالمین نے جو سنیچر کے دن اس طریقے سے کام کیا کرتا تھا, اللہ کے قانون کی نافرمانی کیا کرتا تھا, اللہ نے ان لوگوں کو سور اور بندر بنا دیا. اس کو سور اور بندر بنا دیا. میرے پیارے ساتھیوں ذرا غور کرو, اللہ کا عذاب نبی کی باتوں کو جھٹلانے والوں کے اوپر آتا ہی رہا. اس وجہ سے اللہ کہتا ہے او میرے بندو تم زیادہ گناہ مت کیا کرو. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ تم رات میں اپنے بستروں میں سوئے ہو. اوامن اہل القری ان یاتیہم باسنا بیاتا وہم نائمون. رات میں تم بستر میں جا کر کے سو جاؤ اپنے بیوی اور بچوں کے ساتھ, اپنے گھر کے اندر اپنے بستر میں جا کر کے آرام سے سو جاؤ. اور اللہ کہہ رہا کہ اچانک میرا عذاب آ جائے اور تمہیں خبر ہی نہ لگے, تم بے فکر رہو اور اپنے بستر میں سوئے رہو اور وہیں تم تباہ و برباد ہو کر کے رہ جاؤ. یہ بھی ہو سکتا ہے. پھر اللہ کہتا ہے اور میرے بندو یہ بھی ہو سکتا ہے اوامن اہل القری یاتیہم باسنا ضحی وہم یلعبون. تم کرکٹ کھیلنے میں لگے ہو, تم فری فائر کھیلنے میں لگے ہو, تم کسی گیم میں لگے ہوئے ہو, تم کوئی کھیل کھیل رہے ہو اور اسی درمیان میرا عذاب آ جائے اور تم تباہ و برباد ہو کر کے رہ جاؤ. اس وجہ سے میرے بندو تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور اللہ نے جن چیزوں سے منع کیا ان سے رک جاؤ. رسول نے جن چیزوں سے منع کیا ہے ان چیزوں سے رک جاؤ اور اللہ نے جو کرنے کا حکم دیا ہے ان کو کرو اور جن چیزوں سے منع کیا ان چیزوں سے رک جاؤ. اللہ کا عذاب کبھی بھی کسی وقت آ سکتا ہے. غور کرو میرے بھائیوں, ایمان والے بنو گے تو اللہ رب العالمین تیری زندگی میں سکون لا دے گا, اور ایمان والے نہیں بنو گے کتنوں بھی بڑے دولت مند بن جاؤ, کتنوں بھی بڑے پیسے والے بن جاؤ, تمہاری زندگی میں سکون نہیں آ سکتا ہے, تمہاری زندگی میں آرام تمہیں نہیں مل سکتا ہے. بہت سے امیر لوگوں کو دیکھا گیا, بہت سے پیسے والوں کو دیکھا گیا ہے, بہت بڑے بڑے پیسے والے لوگ تھے لیکن انہوں نے زہر کھا کر کے اپنے آپ کو ماردانہ گوارا کر لیا. کسی نے سوسائڈ کر لیا, کوئی اپنی بلڈنگوں سے جا کر کے بلڈنگوں میں چڑھ کر کے کود گیا. میرے پیارے ساتھیوں, اسی وجہ سے اللہ کہتا میرے بندو ایمان والے بنو, تقوی والے بنو, ہم تمہیں سکون دیں گے. تقوی والے بنو. ڈر کہاں اللہ تعالیٰ کا. مسجدوں میں بھی لوگ اللہ سے نہیں ڈر رہا ہے. مسجد میں موبائل رکھ کر کے آ جائیے اور دوسرا دن جائیے آپ کو مسجد میں موبائل مل جائے گا. موبائل چھوڑیے, 50 روپیہ بھول جائیے آپ. ایمان ختم ہے.